یہ حقیقی زندگی کا واقعہ ہے، اس کو سن کر اس سے سبق حاصل کریں، اور جو میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ ویزا اپلائی کرتے ہوئے جھوٹ مت بولا کریں۔ پاکستان میں سے، انڈیا میں سے 1000 لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان میں سے 5 لوگوں کا جھوٹ سکسیسفل ہو جاتا ہے، باقی 995 اپنا ویزا 9900 اتنے لوگ اپنا ریجیکٹ کرا کے بیٹھ جاتے ہیں ویزا۔ اس لیے ایسے جو ہے نا وہ فراڈیوں سے اور کنسلٹنٹ سے اور ایجنٹوں سے بچیں۔ ذرا کہانی سنیں۔ ایک کال مجھے آئی، انہوں نے کہا جی کہ میرا ویزا میں نے کینیڈا کا اپلائی کیا تھا ود فیملی، میں، میری بیوی اور 2 بچے ہیں 5 اور 7 سال کی عمر کے، اور میں فروٹ کا کاروبار کرتا ہوں، ٹیکس بھی پے کرتا ہوں۔ تو کینیڈا نے یہ کیا کہ میرا ویزا لگا دیا، میرے 2 چھوٹے بچوں کا ویزا لگا دیا، لیکن میری وائف کا ویزا نہیں لگایا۔ اب میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی وائف کبھی کہیں کسی اور کنٹری سے ریجیکٹڈ ویزا اور یا کچھ اور ایسا سین؟ اس نے پہلے تو میرے ساتھ وہی جو پاکستانیوں کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی، شدید، ایک تو یہ شدید قسم کی جھوٹی قوم ہے پاکستانی، اسی لیے ان کی کوئی پوری دنیا میں عزت نہیں ہے۔ آپ کی کوئی غربت کی وجہ سے آپ کی بےزتی نہیں ہوتی، آپ کا جو کریکٹر اور کنڈکٹ ہے نا، جو آپ جھوٹے اور بے ایمان مشہور ہیں ہم لوگ، یعنی کہ پاکستانی دنیا پوری میں، اس وجہ سے ہمیں وہاں پر نہ کوئی گھسنے دیتا ہے اور نکال دیتا ہے۔ جیسے انڈین جو سٹوڈنٹس ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا کے وہاں سے نکلتے ہیں نا کینیڈا سے، کیونکہ اکثر ہی وہ فراڈ کر کے نکلے ہوتے ہیں وہاں سے، جعلی ڈاکومنٹس بنائے ہوتے ہیں، وہ جس سٹیج پہ پکڑے جائیں وہ کینیڈا سے فارغ۔ ٹھیک ہوگی جی بات؟ اب چلیں ذرا اس سٹوری کی طرف۔ اب میں اس سے کوریدتا رہا کہ یار مجھے بھائی تم سٹوری بتاؤ صحیح والی۔ اس نے کہا نہیں جی ویزا تو ریجیکٹڈ نہیں ہے۔ بڑی دیر کے بعد، اب حالتیں دیکھ لیں آپ ان لوگوں کی، اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ میں نے نیکسٹ ٹائم اپلائی کیا، پھر بیگم کا ریجیکٹ ہو گیا، 3rd ٹائم کیا تو 3-4 دفعہ اس نے اپلائی کر کے ریجیکٹ کروا دیا۔ میں نے کہا جی آپ کے کنسلٹنٹ ایجنٹ صاحب کون تھے؟ انہوں نے کہا جی میرے جاننے والے تھے۔ تو میں کہا جا کے آپ ان سے پوچھیں، اب میں آپ کو کیا بتاؤں گا، آپ سچ تو بول ہی نہیں رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ اس نے کہا نہیں، اس طرح سے تھا کہ 2015 کے اندر میری وائف کا ویزا لگا تھا انگلینڈ کا، اس کے بعد وہ پاسپورٹ گم ہو گیا۔ اب ذرا کہانیاں سنیں، یہ کہانیاں ڈالنے سے ہمیں بھی باز نہیں آتے، تو اور پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ ویزا آفیسر ان کو ویزا لگا کر دے اس جھوٹی بے ایمان قوم کو۔ تو حرکتیں ذرا سنیں۔ اس نے کہا جی وہ ہو گیا، اور اس کے بعد پاسپورٹ گم گیا۔ ابھی بھی اس نے مجھے صحیح سٹوری نہیں سنا رہا، لیکن اس کی ذرا سٹوری سنیں کہ ویزا لگا میری بیگم کا UK کا، میری بیگم گئی، واپس آ گئی، اور اس کے بعد پاسپورٹ گم گیا۔ پاسپورٹ گما تو ہمیں کنسلٹنٹ صاحب نے کہا، یا ایجنٹ جو بھی تھا اس کا، کہ آپ اس واقعے کا ذکر نہ کریں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، آپ کا اگر ویزا لگا ہوا ہے تو اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بتا دیں کہ آپ کا ویزا لگا تھا۔ کہانی اس میں کچھ اور تھی، بیگم اس کی کلپریٹ تھی، کسی نہ کسی کوئی ایسی کاروائی اس نے ڈالی تھی، UK سے ڈپورٹ ہوئی تھی، بین ہوئی تھی، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے پاکستانیوں خاص طور پر، اور باقی بھی، کہ جھوٹ مت بولا کریں، یہ جھوٹ کی داستان۔ اب وہ پوچھ کر رہا تھا کہ جی میں اکیلا چلا جاؤں؟ میں نے کہا جی جائیں آپ، ہو سکتا ہے آپ کو امیگریشن گزرنے دے، ہو سکتا ہے کہ امیگریشن کہے کہ آپ کا تو 4 بندوں کا اپلیکیشن تھی، تو باقی کے 2 کدھر ہیں؟ ایک کا ریجیکٹ ہو گیا، ان کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہے، ہمارے رشتہ دار تھے وہ چلے گئے تھے، اور یہ سٹوریاں اس طرح کی فضولیات۔ اور 2.5 سال کا ویزا ہو گیا اس کو لگوا کر بیٹھا ہے، باقی اب میرا خیال ہے 1.5 سال کا اور رہ گیا تھا۔ تو پرابلم یہ ہے کہ ایسے ویزے، ایسی ایڈوائس، یہ جو مفت کی ایڈوائس آپ کو لگ رہی ہوتی ہے، اور کنسلٹنٹ آپ کا ویزا خام خواہ اپلائی کروا کے آپ کو پھنسا دیتا ہے، آپ کے پیسے بھی لگوا دیتا ہے، اس سے بچ کے رہیں، سچ بولا کریں۔ جینون کیس کے لیے پہلے اسیسمنٹ چیک کروایا کریں کہ آپ اس قابل ہیں کہ نہیں، اور پاکستان میں the few ہیں ایسے لوگ جو اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، یہ باقی سب اٹھائی گیرے اور فراڈیے بیٹھے ہیں۔